بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے، اور پچھلی مجلس میں بات شروع ہوئی کہ نماز کے دوران بعض چیزیں سنت اور مستحب کا درجہ رکھتی ہے، اور ایک مسلمان کو سنتوں کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی بھول کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے نسیان ذہن سے نکل گیا اور نماز کے دوران کی کوئی سنت رہ جائے یا مستحب عمل رہ جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ سنت یا مستحب کا رہنا پسندیدہ نہیں، اچھا نہیں، نہ ہمیں ایسا کرنا ہے، لیکن اگر وہ سنت رہ گئی تو نماز ناقص نہیں ہوگی، نماز ادا ہو جائے گی، نہ نماز کو دہرانا پڑے گا، نہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اس کی کچھ چیزیں، کچھ مسائل آپ کے سامنے آ گئے، آج اسی سلسلے کے کچھ اور مسائل۔ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو تو قیام کی حالت میں اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ ہم اس بات کی کوشش کریں، اپنی نماز کو بنائیں، قیام کی حالت میں اپنی نگاہ کہاں رکھے؟ سجدے کی جگہ پر۔ بعض دفعہ چونکہ اب عادت خراب ہو گئی ہے تو نماز میں کھڑے ہو گئے، سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس طرف سے تو مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کمزوری ہے۔ تو قیام کے دوران نگاہ سجدے میں رکھیں، اور جب رکوع میں جائے تو نگاہ پاؤں پر رکھے، پیروں کی طرف دونوں، اور جب سجدہ کرے تو نگاہ ناک پر رکھے، اور سلام پھیرتے ہوئے نگاہ کس پر رکھے؟ کندھوں پر رکھے۔ یہ جو کندھے ہیں نا، اس پر نگاہ رکھے اس طرح۔ لہذا بہت مختصر سلام کہ بس اس طرح ہلکا سا یہ بھی خلاف سنت ہے، یا بالکل چہرہ اس طرح پھیر لینا پیچھے کی طرف، وہ بھی خلاف سنت ہے۔ اتنا چہرے کو دائیں بائیں کیا جائے کہ انسان کی نگاہ اس کے دائیں کندھے پر اور پھر اس کے بائیں کندھے پر پڑ جائے۔ یہ نماز کے اندر ایک مستحب امر ہے اور کرنا چاہیے، اس سے نماز مضبوط بھی ہوتی ہے اور نماز بن جاتی ہے، وساوس اور ادھر ادھر کے خیالات کی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے ایسا نہیں کیا، دوران نماز ادھر ادھر دیکھ لیا، بشرطے کہ اس کا سینہ قبلے سے نہ پھراؤ، اگر اتنا مڑا کہ سینہ مڑ جائے تو نماز ناقص ختم ہو جائے گی، دہرانی پڑے گی۔ تو اس لیے ان باتوں کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے فرماتے ہیں اگر نماز کے دوران جمائی آئے، جمائی جانتے ہیں نا، بعض دفعہ سستی ہوتی ہے تو انسان کو جیسے نیند سے پہلے جمائی آتی ہے، تو عام حالات میں بھی حکم یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ جمائی کی صورت میں منہ نہ کھولے، بلکہ اس پر ہاتھ رکھ دے، اس طرح ہاتھ، اور عام حالات میں تو الٹا ہاتھ رکھ دے، اور جو یہ ہاتھ کا حصہ ہے یعنی ہتھیلی سامنے کی طرف ہو اور ہاتھ کے اس حصے کو منہ کے اوپر رکھے جتنا ہو سکے۔ اور دوران نماز اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، جیسے قیام میں کھڑے ہیں اور جمائی آ جائے، تو آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون سا ہاتھ منہ کے زیادہ قریب ہے؟ سیدھا والا، اوپر والا نا۔ تو اس صورت میں اوپر والا ہاتھ اس کو الٹا کر کے ایسے، پہلے تو کوشش یہ ہو جتنا جمائی کو روک سکے اس کو روکیں، اس کو لانا کوئی پسندیدہ نہیں، اور آئے بھی تو پھر یہ نہیں کہ پورا منہ ضرور کھولنا ہے کہ سب 32 کے 32 دانت نظر آئے، ایسا بھی نہیں۔ تو اس لیے ہاتھ رکھ دے تاکہ منہ چھپ جائے،
اور نماز کے اندر تو بہرحال ایسا کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہو۔ عام مجلسوں میں بھی جب آج کل ہم بیٹھتے ہیں تو ان چیزوں میں ہم دن بدن بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہیں۔ مجلس میں ہے اور جمائی آ رہی ہے تو خوب جمائی لے لیا، بعض دفعہ اس میں آواز بھی نکل گئی، تو اس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک نیستی پن ظاہر ہوا اور سستی کا اثر سارے ماحول پہ تقسیم ہو جاتا۔ نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ یا اسی طریقے سے بعض دفعہ چھینک آتی ہے تو چھینک کو تو بہرحال نہیں روکنا چاہیے، طبی طور پہ بھی یہ نقصان دہ ہے اور اس کے نقصانات ہر اعتبار سے ہیں، اور شرعی طور پہ بھی حکم یہ کہ جب چھینک آئے تو ایسا نہیں کہ نماز میں اس کو روکے، بلکہ انسان پست آواز کے ساتھ چھینک مار دے۔ لیکن اس میں بھی آداب ہے ایک مسلمان کے لیے کہ بالکل اپنے سامنے کی طرف چھینک نہ مارے، کھانا لگائے تو سامنے نہ مارے، کوئی رومال کوئی کپڑا وہ منہ کے اوپر رکھ لے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر دائیں بائیں ہو کر نیچے کی طرف منہ کر کے چھینک مار دے، اور پھر اس کے بعد کیا دعا پڑھے؟ الحمدللہ، اور سامنے والا یرحمک اللہ، اور پھر یہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے دوست۔ اسی طریقے سے اگر دوران نماز گلے میں کوئی خراش ہو، کھانسی وغیرہ کا اثر محسوس ہو، تو اگر ہلکی پھلکی خراش ہے یا ایسے گلے میں وہ ہے، ٹھیک ہے، انسان ہلکا سا کھنکار کے اس طرح کر کے معاملے کو صاف کر دے۔ لیکن اب یہ ضروری نہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مسلسل ہی لگے ہوئے نماز پڑھ رہے اور مسلسل بار بار صرف امام نماز میں اس کے لیے فقہا نے لکھا کہ چونکہ اس نے تلاوت کرنی ہے اور امام کی تلاوت مقتدیوں کی تلاوت ہے، مقتدی نے تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے، یا کرنی ہے؟ نہیں کرنی نا، مقتدی تو سنیں گے۔ امام اگر اس کا گلا پھنس جائے یا اس کے گلے میں خراش ہو تو وہ اپنے گلے کو صاف کر لے تاکہ قرات ترتیب پہ ہو جائے۔ مقتدی کے ذمے تو قرات ہے نہیں، یہ بار بار کیوں کھنکار رہا ہے؟ سمجھ میں آ گئے؟ تو اس لیے ایسا کرنا نماز کے آداب کے بالکل برخلاف ہے اور خلاف سنت عمل ہے۔ جس درجے میں ہو اگر ہلکی پلکی خراش ہے، گلا صاف کر کے اپنی توجہ نماز کے اوپر مرکوز رکھے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور آواز آ جائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ آمین۔ یہ جو الف ہے نا، اس کے اوپر مد ہے، زبر نہیں۔ زبر میں اور مد کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مد میں الف کو ذرا کھینچنا ہے، یہ امین نہیں ہے، یہ آمین آمین۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس آمین کے الف کو تھوڑا سا کھینچنا کہ اس کا مد کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے، لیکن آواز اس کے اندر معتدل رکھنی ہے۔ ہمارے فقہ حنفی میں وللضالین کے بعد آمین سر کے ساتھ ہے، یعنی آہستہ آواز کے ساتھ ہے۔ باقی مالکیہ اور شوافع اور حنابلہ کے ہاں جہری آواز ہے، جیسے حرمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورا مجمع ایک ساتھ بولتا ہے۔ یہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے زور سے بول بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب نماز شروع ہو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہو گئی۔ یہ تکبیر تحریمہ تو کیا ہے دوستو؟ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نماز نہیں شروع ہو سکتی۔ لیکن تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جس کو کہتے ہیں ثنا، یعنی اللہ کی تعریف کرنا۔ یہ جو ثنا ہے یہ سنت ہے اور یہ پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ
ایک شخص آیا اور جیسے ہی پہنچا تو امام نے سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دی. یہ کیا کرے گا؟ ثنا پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. یہ اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شامل ہو جائے گا. لہذا نہ اس نے اس وقت پڑھنی ہے، نہ یہ ذہن میں رہے کہ چلو اگلی رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، مجھے 1-2 سیکنڈ ملیں گے، میں جلدی سے ثنا پڑھ لیتا ہوں. تب بھی اس کو نہیں پڑھنی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اگر کوئی امام کے ساتھ پہلی رکعت کو پا لے، اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام کو کس حالت میں انسان پالے تو وہ رکعت مل جاتی ہے؟ جی، رکوع میں. اگر رکوع تک آپ نے امام کو پا لیا، امام رکوع میں تھے اور آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے گئے، اور ابھی امام رکوع سے قومے کے لیے نہیں اٹھے، تو آپ کو یہ رکعت مل گئی ہے دوست. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا یہ رکعت جب مل گئی، اب ثنا کا موقع آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے، لہٰذا نہ اس کو آئندہ رکعت میں پڑھنا ہے، نہ پھر کسی رکعت میں پڑھنا ہے، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو پچھلی مجلس کے بعد کئی ساتھیوں نے پوچھا بھی، کہ رکوع کی اپنی تسبیح ہے، سجدے کی اپنی تسبیح ہے. رکوع میں جب ہم جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنی ہے. زیادہ طاق عدد میں جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. اور سجدے میں جا کے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیحات ہیں. لیکن اگر الٹ ہو گیا، دماغ کہیں اور تھا، اور رکوع میں جا کے کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یا سجدے میں گئے اور وہاں جا کے کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو یہ صحیح ہو گیا یا غلط ہو گیا؟ غلط تو ہو گیا، کہ رکوع والی تسبیح سجدے میں، سجدے والی تسبیح رکوع میں. خلاف سنت تو ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی سے غلطی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، دماغ ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے اگر ہو گیا تو نماز اس کی ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ نماز ہو گئی، نہ نماز دہرانی ہے، نہ آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ بہرحال یہ موٹے مسائل ہیں سنت اور مستحبات سے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے آ گئے. اور ساری باتوں کو اگر ہم خلاصے میں ایک جملے میں بیان کریں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کو سیکھنے کی اور اہتمام سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جب بندہ کسی کام کو کام سمجھ کے کرتا ہے نا، کہ بھئی یہ چیز کرنی ہے، دیکھیں ہم کتنا خیال کرتے ہیں پھر کہ کہیں وقت نہ نکل جائے، کبھی چیز ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، گر نہ جائے، سب چیزیں. اگر واقعی آج مجھے اندازہ ہو جائے کہ نماز اللہ پاک سے ہم کلامی ہے اور میں اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ پاک میری اس قرات کو، ان تسبیحات کو، ان تکبیرات کو سن رہے ہیں، اور یقیناً سن رہے ہیں، ایسا ہی ہے، تو پھر ہماری نمازیں تھوڑی غفلت والی ہوں. تو توجہ اور دھیان اور اہتمام کی ضرورت ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. ہمارے یہاں کے پرانے نمازی بھائی عبد المتین صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. باقی جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.